آپ کی بیٹی کا کردار مشکوک لگ رہا ہے۔ نوکری کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک باپ جس کو کال کر کے یہ کہا جائے کہ آپ کی بیٹی آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہی، اس باپ کے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ الزام لگانے والا الزام لگانے کے باوجود پرسکون اور مطمئن تھا، لیکن شاید اس نے یہ نہیں سوچا کہ لڑکی کی دل آزاری ہوگی، اس کے والدین پر کیا گزرے گی۔ دونوں کے درمیان غلط فہمی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ کئی روز لڑتے جھگڑتے اور تعلق ختم کرنے کی باتیں چلتی رہتی، اور لڑکی اس شخص کے ساتھ رہنے کے واسطے دیتی رہتی۔ شاید لڑکی اس شخص کے دل سے اپنی جگہ ختم کرتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف وہ تیسرا شخص اس کے ساتھ حوصلہ بن کر کھڑا رہتا، خود بے شک ٹوٹ جاتا لیکن اپنی دوستی کا بھرم نہیں ٹوٹنے دیتا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر لڑکی کے گھر والوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ لڑکی گھر والوں کا اعتماد بھی کھو چکی تھی، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس نے معافی کا سہارا لے کر اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کی۔ اتنی ذلت اور رسوائی کے باوجود اسے اپنا محبوب پھر بھی عزیز تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ والدین کے اصولوں کے ساتھ محبت کے اصولوں کی بھی توہین ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود لڑکی اپنے محبوب کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف کسی ایک کا ہونا ضروری تھا۔ اس کے لیے تیسرا شخص کبھی بھی آپشن نہیں تھا، اسے صرف اس کی دوستی عزیز تھی۔ تیسرے شخص کی دوستی کو عزیز رکھتے رکھتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ لڑکی کے محبوب نے طوائف کا نام بھی دے دیا اور کہا کہ تم ایک گندی عورت ہو، گندی عورت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے شادی کی جائے، تمہیں کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ ایک بار پھر لڑکی کا والدین کو کہا گیا کہ آپ کی بیٹی کو ایک کوٹھا بھی کم ہے، اس کی ہوس کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرنے کے باوجود اس شخص نے ایک نہ سنی۔ اس الزام کے جواب میں والدین نے بھی بیٹی کا ساتھ دینے کے بجائے ایک بار پھر بیٹی کو ہی غلط مان لیا۔ ہر بار اپنی ہی بیٹی کو قصوروار جان کر اس سے منہ موڑ لیا۔ ایک بار پھر اس تمام صورتحال کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ الزام لگانے والا کون سا پارٹ سا تھا؟ وہ محبت کے اصول جو وہ اپنے محبوب کے لیے بنا چکا تھا، اس کی عملی زندگی میں ان اصولوں کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن سب نے اس کے الزامات کو اولین ترجیح دی، ماں سوائے اس تیسرے شخص کے۔ میں ایک عورت ہوں، فطرتاً تم سے کمزور، جب تم مجھ پر چیختے ہو تو میں سہم جاتی ہوں۔ اتنے گھٹیا الزامات بھی کوئی اپنی محبت پر لگا سکتا تھا کیا؟ الزامات اس قدر بے بنیاد تھے کہ وہ لڑکی بظاہر تو پرسکون اور باہمت دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ ایسے حالات میں صرف تیسرے شخص کا کندھا ہی سہارے کے لیے کافی تھا۔ الزامات نے لڑکی کے ذہن پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ لڑکی نے اپنی ذات کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا اور ان الزامات کی تردید تک نہ کی، بلکہ خود کو طوائف ہی تسلیم کر لیا۔ جب تمام تر صورتحال کا تیسرے شخص کو علم ہوا تو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے پیار کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ وہ خود تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس نے لڑکی کو اس بات کا علم تک نہ ہونے دیا۔ لڑکی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کیا ہیں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کوئی کچھ بھی کہے مجھے آپ پر یقین ہے، آپ کو کسی کے بھی بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے حوصلہ تو ملتا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا انسان مشکل سے ہی جڑتا ہے۔ وقت تو گزر ہی رہا تھا، لیکن لڑکی اپنی ذات پر لگے الزامات کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی ذات سے ہی سوال کرنے شروع کر دیے کہ میں واقعی ایسی لڑکی ہوں؟ کیا مجھ میں اور طوائف میں کوئی فرق نہیں؟ اس کے دل میں ایک طوائف سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے اور طوائف میں واضح فرق دیکھنا چاہتی تھی۔ حالات ایسے ہو گئے کہ بعض اوقات لڑکی نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے پاگل پن کی یہ حد تھی کہ اس نے اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔
موت سے ڈرتی تھی، اس لیے بات خودکشی تک نہ پہنچ سکی، ورنہ حالات خودکشی والے ہی تھے۔ ایک روز لڑکی نے تیسرے شخص کی موجودگی میں خود کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جبکہ اس شخص کو لڑکی کے بارے میں کچھ بھی غلط سننا قبول نہیں تھا۔ وہ روکتا رہا کہ کچھ غلط نہ کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کافی سمجھایا بھی، لیکن لڑکی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ تیسرا شخص اس بات کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غصے میں وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ لڑکی کو کیا علم تھا کہ وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا شخص کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ ایک ہی وقت میں دو پہاڑوں کا ٹوٹ جانا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے چلے جانا جائز تھا، لیکن اس کے جانے کا وہ مناسب وقت نہیں تھا۔ سہارے ہی اکثر بے سہارا کرتے ہیں۔ فقط ایک جملہ ہے، لیکن حقیقت سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک حقیقی کہانی میں قصوروار کون؟ شاید لڑکی کا ہی قصور ہے۔ محبت کے اصولوں پر عمل کرتی تو اتنی بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ باقی سب نے ساتھ تو چھوڑ دیا، لیکن افسوس، ذلت اور رسوائی نے اس کا دامن تھام لیا۔ محبت نبھا لیتی یا دوستی کو سر فہرست رکھ لیتی، اسی کوتاہی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خیر، جو بھی ہوا، اس بات کا اندازہ ہوا کہ کسی سے دوستی کر لینا بھی محبت میں شرک کرنے کے برابر ہے۔ لیکن محبت میں یہ بات بھی شرط ہے کہ قربانی دونوں طرف سے ہو۔ لیکن یہاں تو صرف ایک کو ہی کٹہرے میں لایا جاتا رہا۔ کیا کسی کو اپنی قید میں رکھنا اور اس پر حکمرانی کرتے رہنا محبت ہے؟ دوستی اور محبت دونوں نے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وقت ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے، لوگوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے۔ برے حالات میں خود ہی اٹھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے جیتا مرتا نہیں۔ عورت کے کردار پر ہی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ انسان کو اپنا حوصلہ اور ہمت خود بننا چاہیے، اور چوٹیں کھا کر اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ دوبارہ کوئی اسے گرانے کی ہمت نہ کرے۔